نشریات میں دوبارہ خوش آمدید سامعین محترم، میں ہوں عرفان بھٹی، آپ اور سن رہے ہیں رفا ایف ایم 102.2 رفا انٹرنیشنل یونیورسٹی سے براہ راست۔ سامعین محترم، پروگرام ہے علاج حفاظت کے ساتھ، اور ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں پروفیسر ڈاکٹر متی الرحمان صاحب، ڈائریکٹر ہیں ہیلتھ کیئر امپروومنٹ اینڈ کوالٹی رفا انٹرنیشنل یونیورسٹی میں۔ ڈاکٹر صاحب آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب پہلے تو معذرت کہ سامعین کے ساتھ کافی دنوں کے بعد ہماری ڈائریکٹ جو ہے وہ انٹریکشن ہو رہی ہے، اور ایک چونکہ ہمارے گزشتہ بھی کئی پروگرام ہم نے کرونا وائرس کے حوالے سے ہی کیے ہیں، تو آج کا پروگرام بھی ہم نے اسی موضوع کے اوپر انشاءاللہ ڈسکس کریں گے۔ سب سے پہلا سوال تو ڈاکٹر صاحب یہ ہوگا کہ کیا ہمارے ملک سے یا دنیا سے کیا کرونا وائرس ختم ہو گیا ہے؟ اوکے، بہت اہم سوال ہے، اور شاید یہ وقت کی ضرورت ہے اس سوال کی، اس لیے کہ مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے جب میں مارکیٹ میں نکلتا ہوں تو ماسک والے اب خال خال نظر آتے ہیں، یعنی وہ آڈ نظر آتے ہیں جس نے ماسک پہنا ہوا ہے۔ سوشل ڈسٹینسنگ نام کی چیز ختم ہو چکی ہے۔ اچھا، کورونا وائرس کی تاریخ آج کی نہیں ہے، کورونا وائرس کوئی نئی چیز نہیں ہے، یہ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ کورونا وائرس بہت پرانی چیز ہے، اور میں پہلے بھی پروگرام میں کہہ چکا ہوں کہ ایک پاکستانی سائنسدان کو اعزاز حاصل ہے کہ 1970 سم تھنگ میں، ایگزیکٹلی ایئر مجھے یاد نہیں ہے، انہوں نے کورونا وائرس پہ ریسرچ کیا تھا۔ اچھا جی، اور کورونا وائرس جو کامن کولڈ جس کو ہم نزلہ زکام کہتے ہیں، فلو کی بات نہیں کر رہا ہوں میں، کامن کولڈ کے 80% وائرس سے جو شکار ہوتے ہیں وہ کورونا سے ہوتے ہیں، ٹھیک، تو لہٰذا کورونا وائرس کو نئی چیز تو نہیں ہے، اور یہ کورونا وائرس ہے اور رہے گا جب تک کسی وائرس کے اگینسٹ یا کسی بھی ڈیزیز کے اگینسٹ ویکسین ایجاد نہیں ہو جاتی ہے، وہ ڈیزیز دنیا سے ختم نہیں ہوتی۔ ٹھیک، مثال اسمال پاکس، چکن پاکس، مطلب اسمال پاکس ایک زمانے میں یاد ہے، اگر ہم اپنے بزرگوں کو دیکھتے ہیں تو شاید ہی کوئی بزرگ ایسا نہ ہو جس کے چہرے پہ یا جسم پہ بڑے بڑے داغ نہ ہو، کیونکہ تقریباً 90% 100% لوگوں کو اسمال پاکس ہوتا تھا۔ میزلز پہلے ہر بچے کو ہوتا تھا، جب ویکسین ایجاد ہو گیا تو اس کی تعداد بھی کم ہو گئی، اس کی سیویریٹی بھی کم ہو گئی۔ صحیح، تو ویکسین کی ایجاد نہ ہونے تک تو چانس کوئی نہیں ہے۔ سو آپ کے سوال کا جواب یہ ہے، کورونا ہمارے ساتھ ہے، کورونا ہمارے ساتھ کم سے کم اگلے 1-2 سال رہے گا، جب تک کہ ویکسین ایجاد ہو جائے، اور ویکسین بننے کے بعد اس کے جو ٹیسٹ ہوتے ہیں وہ کمپلیٹ ہو جائیں کہ وہ سیف ہے، کیونکہ تاریخ یہ ہے کہ آج تک کوئی بھی ویکسین دنیا میں 6 مہینے سال میں بنا نہیں ہے۔ صحیح، ایک ویکسین بنا تھا ایبولا کا کم وقت میں، تو بعد میں اس کو بند کرنا پڑا، اس لیے کہ اس کے سائیڈ ایفیکٹ زیادہ ہو گئے تھے، نقصانات زیادہ تھے فائدے سے۔ صحیح، جب تک پراپر تجربات نہیں ہوتے اور اس کے نتیجے میں آپ کو پراپر ریزلٹس نہیں ملتے۔ ہیومن ٹیسٹ دیکھیے، فرض کر لے کہ آپ نے مجھے ویکسین لگا، اچھا لوگ بڑے عجیب و غریب سوشل میڈیا پہ چیزیں آ رہی، جی ویکسین فلاں کو لگا دیا اور کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہوا۔ ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے، ایک ہوتا ہے امیجیٹ سائیڈ ایفیکٹس، ٹھیک، دیٹ از الرجی، وہ فوراً ہو جاتا ہے، یا کوئی ایسے چیزیں جو کہ امیجیٹ ہوتی ہیں وہ ہوتی ہیں، وہ کم ہیں۔ ویکسینز کے جو سائیڈ ایفیکٹس ہیں وہ لانگ ٹرم زیادہ ہیں، اور وہ لانگ ٹرم سائیڈ ایفیکٹ بڑے خوفناک ہیں بائی دا وے۔ مطلب وہ اعصابی نظام کو بھی تباہ کر سکتا ہے، مدافعتی نظام کو بھی تباہ کر سکتا ہے، بہت سارے، اگر وہ پراپرلی ٹیسٹڈ، پراپرلی پریپیئرڈ ویکسین نہ ہو تو جلد بازی میں کسی قسم کا کوئی ویکسین جو بنے اس کو ہمیں استعمال نہیں۔ دوسرا ایک اور بات ہے، ویکسینز جو بنا رہی ہیں کمپنیاں بنا رہی ہیں، کمپنیاں اس میں بلینز آف ڈالر انویسٹ کر رہی ہیں، تو آپ کے خیال میں یا میرے خیال میں اللہ واسطے پہ ہمیں دے دیں گی؟ اس کی قیمت بہت زیادہ ہوگی، جب بہت زیادہ ہوگی تو کہاں سے ایک ڈیولپنگ کنٹری ہم جیسا ملک 100% لوگوں کو ویکسینیٹ کرے گا؟ ممکن نہیں ہے۔ تو لہٰذا یہ ویکسین بننے کے بعد بھی ہمیں یہ سمجھنا پڑے گا کہ 100% کیا ہم، اب اس کی مثال میں دیتا ہوں، فلو ویکسین 500 روپے کا ویکسین ہے، مجھے بتائیے پورے پاکستان کے کتنے فیصد لوگ فلو ویکسین لگاتے ہیں؟ تو جب فلو ویکسین ہم لگانے کو تیار نہیں ہے، ایون امریکہ جیسے ملک میں فلو ویکسین کی جو کہ فری ہے وہاں بھی 27-28% لوگ لگاتے ہیں، کیونکہ ویکسین کے اپنے متس ہیں کہ ویکسین کی وجہ سے یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے۔ اچھا ویکسین، ایون فلو ویکسین، بائی دا وے میں فلو ویکسین کے بارے میں بتا سکتا ہوں کیونکہ ہم اس کو لکھتے ہیں، ہم اس کا فیڈ بیک لیتے ہیں۔
فلو ویکسین لگنے کے باوجود فلو ہوتا ہے. ہم، فرق صرف یہ ہوتا ہے اس کی سیویرٹی کم ہو جاتی ہے. اچھا، ویکسین کا ایک اور بہت بڑا مسئلہ ہے جو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ویکسین جو ہوتا ہے وہ کسی ایک وائرس کے ایک اسٹرین، دیکھیے وائرس کا جو سب سے بڑی اس کے لیے اچھائی کہ وہ اپنی بچاؤ کا سامان کرتا ہے، اور جن کو انفیکٹ کرتا ہے ان کے لیے برائی کہ وہ جو ہے اس میں اسٹرین اپنی بدل دیتا ہے، اپنی ساخت، اپنی بناوٹ، اپنی اینٹیجنسٹی. تو جو اینٹی باڈیز جو جسم میں ہمارے مدافعتی نظام اس کو پہچان نہیں سکتا. تو یہ جو پریپیئر ہوتا ہے ویکسین کسی خاص اسٹرین کے خلاف ہوتا ہے. اسی لیے آپ دیکھیں گے ہر سال آپ کا ایک نئے اسٹرین کے اگینسٹ فلو وائرس بنتا ہے. پچھلے سال کا اس بار نہیں لگا سکتے، سال نہیں لگا سکتے کیونکہ سارے سال ریسرچ ہو رہی. اس کے باوجود اس درمیان میں کوئی نئے اسٹرین آ جاتے ہیں جس کی وجہ سے ویکسین لگنے کے باوجود فلو ہوتا ہے. صحیح. اسی طرح اگر آپ کورونا وائرس کی بات کریں گے تو کورونا وائرس پہ میں نے آپ سے کہا کہ کم سے کم میری معلومات کے مطابق میں 1986 میں شاید 86 میں نے پیتھولوجی پڑھی ہے 3rd ایئر میں. ٹھیک. اس زمانے میں بھی کورونا وائرس کا تذکرہ تھا، ہم، لیکن ایک 4 لائنوں کا کورونا وائرس کا تذکرہ. ہمارے یار دوست جو ہمارے سینئر کہتے ہیں چھوڑو یار امتحان میں نہیں آئے گا، اور ہم لوگ اسٹوڈنٹ آپ کو پتا ہے وہی پڑھتے ہیں جو امتحان میں آتا ہے. تو ہم نے اس کو پڑھا تک نہیں تھا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 30-40 سال سے تو میں جان رہا ہوں اس کو. تو کورونا وائرس جو ہے یہ کوئی بہت بڑی بلا نہیں ہے. کورونا وائرس ہے. اچھا، کورونا وائرس دوسرے وائرسوں کی طرح اپنی جون چینج کرتا ہے. ٹھیک. تو سب سے پہلا اس نے جب چینج کیا تو سارس وائرس بنا، ہانگ کانگ چائنا. اس کے بعد اس نے چینج کیا مرسا وائرس بنا. ہم، اس کے بعد اس نے چینج کیا تو یہ اب ہمارا کووڈ-19 بن گیا. تو یہ ساری جو ہے نا وہ بیکاز آف دی اینٹیجنسٹی اور جو چینجز ہوتے ہیں اس کی وجہ سے تو ویکسین بن بھی گیا. صحیح. تو ہمیں نہیں پتا کہ ٹرائل دوسرا ہوگا اگر ابھی. کوئی آ جائے گا چینج کر کے تو اس کو ہم کیسے ہینڈل کریں گے. تو میرے اتنی ساری باتوں کا سوری کہ میں بہت زیادہ ٹیکنیکل بات کی، اس کی وجہ یہ تھی کہ ہم اپنے دوستوں کو سمجھائیں کہ کورونا وائرس یا کسی بھی وائرس سے بچاؤ کا جو صحیح طریقہ ویکسینیشن ہو تو بہت ہی اچھی بات ہے، لیکن ویکسین نہ ہم افورڈ کر سکتے ہیں، ٹو بی ویری آنےسٹ، نہ بہت سارے لوگ خوف کے مارے لگاتے ہیں. تو سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ اپنے ہاتھ دھوئیں. ہمیں سنت رسول ہے، صحیح. صفائی نصف ایمان ہے، ہاتھ دھوئیں. آپ کو اگر دیکھیں سب سے بڑی ذمہ داری جو اس کو پھیلنے سے روکنے پہ عائد ہوتی ہے وہ اس ہر پورے کمیونٹی پہ نہیں ہے، اس شخص پہ ہے جس کو خدا نہ خواستہ نزلہ زکام بخار ہے. صحیح. وہ نزلہ زکام بخار کورونا کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے، وہ نزلہ زکام بخار فلو کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے، وہ نزلہ زکام جو ہے وہ کورونا کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے، سمپل کورونا کی وجہ سے ہو سکتا ہے، وہ نزلہ زکام جو ہے وہ آپ کے الرجی کی وجہ سے ہو سکتا ہے. صحیح. ان تمام چیزوں سے دوسروں کو بچانے کے لیے، کیونکہ دیکھیے اگر کسی شخص کو آپ سے تکلیف پہنچی ہے تو اللہ تو حساب لے گا اس کا، تو ماسک لگانا لازمی ہے. یہ ریسرچ سے ثابت ہے کہ اگر جس شخص کو ایسا ہے اگر وہ ماسک لگا لے تو مور دین 50% رکاوٹ ہو جاتی ہے. ٹھیک. اگر دونوں ماسک لگا لیں، جو جس کے میں کسی سے ملنے جا رہا ہوں اگر اس کو سرا چھینک رہا ہے میں اس سے 6 فٹ کا فاصلہ رکھ لوں، میں ماسک لگا لوں تو اس کے چانسز آف ٹرانسمیشن نیگلیجبل ہو جاتے ہیں. صحیح. پھر یہ کورونا وائرس ٹرانسفر ہوتا ہے سرفیسز سے کیونکہ یہ بھاری ہوتا ہے. جب کوئی شخص چھینکتا ہے کھانستا ہے تو گرتا ہے، لیکن دوسرے وائرس کی طرح ہوا میں نہیں جاتا یا دوسری بیکٹیریا ہوا میں نہیں جاتا، وہ نیچے گر جاتا ہے. تو جب نیچے گر یہاں پڑا ہوا ہے اور یہاں اس کو ہیٹ نہیں ملی، یہاں اس کو بہت زیادہ کوئی صفائی نہیں ہوئی تو یہاں پڑا رہتا ہے. میں نے ہاتھ رکھا، میرے ہاتھ پہ لگ گیا، میں نے ناک پہ لگایا، وہ مجھے انفیکٹ ہو گیا. تو میں جہاں بھی کوئی چیز چھوؤں تو اپنے ہاتھ دھو لوں. اس میں پھر ایک اور چیز کلیئر کر دوں، گلوز پہننے کا ایک فیشن لگ گیا تھا. گلوز ضروری ہیں لیکن ہیلتھ کیئر پروفیشنلز کے لیے گلوز ضروری ہیں. گلوز ضروری ہیں جب آپ کسی ایسی جگہ ہینڈل کر رہے ہیں جہاں کا آپ کو نہیں پتا اور اس کے بعد آپ نے ہینڈل کر کے وہاں سے نکل جانا ہے تو گلوز آپ نے پہنا اور طریقے سے اس کو نکالنے کا بھی طریقہ ہے. ورنہ اگر آپ نے ہینڈل کیا اور اس کو یوں پکڑ کے نکالا تو آپ نے تو اپنے صاف ہاتھوں کو گندا کر لیا. تو یہ ماسک ہے. ماسک دیکھیے، ماسک آپ نے بہت اچھا لگایا ہوا ہے. خدا نخواستہ میں نے چھینکا، میرے وائرس ہے، آپ کو اندر تو نہیں گیا، ماسک پہ تو لگا ہوا ہے. اب بجائے اس کے ماسک میں یہاں سے طریقے سے نکالوں، میں نے یوں پکڑا اور نکال دیا تو میں نے تو پھر انفیکٹ کر لیا خود کو. تو یہ بڑی ضروری چھوٹی سی معلومات تھی اور میری مؤدبانہ گزارش ہے تمام دوستوں سے کہ خدا کے لیے سمجھیں
کہ اگر گورنمنٹ نے تمام چیزیں کھولی ہیں تو آپ کی سہولت کے لیے کھولی ہیں، اور ہر بار ہر جگہ یہ کہا جاتا ہے احتیاط کے ساتھ کریں. ہم نے یہ سمجھ لیا ہے ان لکیلی، میں نے بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگوں سے بھی یہ سنا، یار حکومت نے اعلان کر دیا کورونا ختم ہو گیا. میں نے کہا حکومت نے کب اعلان کیا کورونا ختم کیا؟ انہوں نے کہا کورونا کم ہو گیا ہے، اور یہ اس کو اگر آپ ڈسکس کریں گے تو ہم بتائیں گے کیوں کم ہوا. بہت صحیح. شکریہ. جی. بالکل ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ، آپ نے کمپلیٹ ہسٹری ہمارے ساتھ شیئر کی کہ کوئی 30-40 سال جی ماشاء اللہ پرانی چیز ہے اور جو چل رہی ہے، اور ہر سال جو ہے آپ نے جیسے بتایا کہ جو اپنی یہ شکل بھی بدلتا ہے اور اپنی خصوصیات کو بھی چینج کرتا ہے، جس طرح کے عام وائرسز جو ہیں وہ کرتے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب، یہاں پہ یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہمارے ہاں کوئی اسٹرکٹ لاک ڈاؤن والی کیفیت تو نہیں ہوئی، جزوی لاک ڈاؤنز ہوتے رہے ہیں، اور اس کے نتیجے میں یہ ہوا کہ شروع میں تو بہت گروتھ جو تھی اس کی ہائی تھی، لیکن اب پچھلے اگر آپ ایک آدھ ماہ سے اس کے فیکٹس اور فگرز کا جائزہ لیں تو اس میں بڑی ریپڈ ڈکلائن آئی ہے. گو کہ وہ ختم نہیں ہوا لیکن بڑی سپیڈ سے کم ہوا ہے. تو کیا وجوہات ہیں اس چیز کی؟ کیا جو ہمارا موسم ہے، گرمی زیادہ بڑی ہے، یہ اس کا ریزن تھا، یا ہمارے لوگوں کی امیونٹی اسٹرانگ؟ ہم یہ بھی ایک کہتے ہیں جی کہ ہم شاید زیادہ یورپین اور امریکن کی نسبت تھوڑے زیادہ امیون ہو جاتے ہیں. تو کیا اس کی؟ دیکھیے سب سے پہلے تو آپ نے بڑی خوبصورت آپ نے ایک سوال میں 2 سوال جوڑ دیا ہے اور بڑی خوبصورتی سے. دیکھیے لاک ڈاؤن، میرے تقریباً 20 پروگرام ہوئے ہیں ٹیلی ویژن پہ، اور ان تمام پروگرامز میں ایک بات پہ میں بڑا کلیئر تھا، پاکستان یا پاکستان جیسے کسی بھی ڈیولپنگ کنٹری میں کمپلیٹ لاک ڈاؤن، اینڈ ہیئر آئی ایگری وتھ عمران خان، ٹھیک ہے، نہیں پاسبل نہیں ہے. یہ پاسبل نہیں ہے. کہ ہمارے پرائم منسٹر نے بہت بولڈ ڈیسیجن لیا اور وہ بالکل صحیح فیصلہ تھا کہ دیکھیے آپ کمپلیٹ لاک ڈاؤن فرض کر لیں، آپ کر بھی دیتے ہیں پھر بھی نہیں ہوگا. اس کی وجہ بتاتا ہوں. دیکھیے یورپ میں یا امریکہ میں میاں بیوی بچوں کے علاوہ دوسرا تو کوئی ہوتا نہیں. صحیح ہے. ایون بچے بھی 16 سال سے اوپر کے نہیں ہوتے. ہمارے یہاں تو ایک گھر میں دادی دادا سے لے کر کے صحیح ہے، اور جوائنٹ فیملی سسٹم پڑوسیوں کے ہے. بچے تک ہوتے ہیں. صحیح. اب آپ مجھے اس میں بتائیے کہ کس طرح آپ لوگوں کو ایک دوسرے سے دور رکھ سکتے ہیں؟ ممکن نہیں. پھر مالی حالات ہمارے ایسے ہیں کہ ایون ہم جو پڑھے لکھے لوگ ہیں، جو نوکر پیش ہیں، وہ بھی مہینے کے آخر میں خالی ہوتے ہیں. صحیح. تو اگر کاروبار بند ہو جائے گا تو لوگ جب نکل جائیں گے تو پھر بہت سارے مسائل کھڑے ہوں گے، اور جب بھوک اور آپ کی جب کھانا پورا نہیں ملے گا تو آپ کی امیونٹی کم ہو جائے گی، جس کی بڑی شدید ضرورت ہے. تو لاک ڈاؤن تو ممکن نہیں تھا، اور الحمدللہ یہ چیز ثابت ہوئی کہ لاک ڈاؤن سلیکٹیو. اچھا اس میں میرا کنسپٹ تھوڑا سا ڈفرینٹ تھا. جی. وہ یہ تھا کہ لاک ڈاؤن ہمیں کرنا چاہیے، لیکن میرا اسمارٹ لاک ڈاؤن نہیں تھا، میرا لفظ تھا سلیکٹیو لاک ڈاؤن. سلیکٹیو لاک ڈاؤن سے میری مراد یہ ہے کہ کورونا یا کوئی بھی ڈیزیز، وائرل اسپیشلی، ایون بیکٹیریل، جو ایک خاص گروپس آف پیپل ہے جس میں زیادہ ہوتا ہے، 65 سے اوپر کے لوگ، وہ لوگ جن کو خدا نخواستہ کینسر ہے، وہ لوگ جن کو خدا نخواستہ ایسی ڈیزیز ہے جس میں ان کو کورٹیسون استعمال کرنا پڑ رہا ہے، ایمیونو سپریسنٹ ڈرگس استعمال کرنا پڑ رہا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ایک ہائی رسک گروپ ہم ان کو کہتے ہیں. ٹھیک. ان کو ہم نے کمپلیٹ لاک ڈاؤن کر کے، اور ان کو تمام گورنمنٹ کین افورڈ، اینی گورنمنٹ کین افورڈ کہ ایک ہمارے پاس ایک اور خوبصورت بات یہ ہے کہ ہمارے پاس بوڑھوں کی تعداد بہت کم ہے 65 پلس کی. بالکل. تو ہم ان کو آرام سے ہم کر سکتے تھے. کینسر کے مریض ہمارے پاس بہت کم ہیں، ہم آرام سے ان کو کر سکتے تھے. ایزما کے مریض یا سیریس ایمیونو کمپرومائز کے بہت کم ہے کمپیئرڈ ٹو ادر کنٹریز، ہم ان کو کر سکتے تھے. تو وہ ہمارا تھا. اب آتے ہیں ہم آپ کے سوال کے دوسرے حصے کی طرف. کیا ہوا؟ یہ دنیا حیران ہے. پاکستان کے بارے میں تو میں آپ کو بتاؤں، پاکستان کے بارے میں دنیا ہر چیز میں حیران. پاکستان ساری دنیا کو ہر جگہ حیران کرتا ہے، چاہے جس معاملے میں لے. میں اپنی ایک آبزرویشن ڈاکٹر صاحب، سوری ٹو کٹ یو، میں کل میری جیپنیز ایمبیسڈر کے ساتھ ایک سٹنگ تھی، اور وہ مجھے یہی کہہ رہا تھا کہ بالکل جغرافیکل کنڈیشن بھی انڈیا اور پاکستان کی سیم ہے، حالات ایک جیسے ہیں، لیکن آپ کا ملک جو ہے اس سے جلدی نکل رہا ہے اس سے. بہت اچھی بات ہے. اس کی وجہ بتاتا ہوں. مجھ سے ایک باہر کے ملک کی ٹیلی ویژن انٹرویو کر رہا تھا، انہوں نے بالکل یہی سوال مجھ سے، جب میری جو ہائپوتھیسس تھی، آپ اگین میری انٹرویوز آپ نے دیکھے ہیں ٹیلی ویژن پہ، میں ہمیشہ کہتا تھا کورونا جس زمانے امپیریل کالج نے ایک ریلیز کیا تھا کہ پاکستان میں اگست میں 17 لاکھ لوگ مر جائیں گے، میں نے اس زمانے میں اپنے کئی پروگرام سے بات کی تھی. میں اس سے ٹوٹلی ڈس ایگری کرتا ہوں، کیونکہ اور میں نے یہ جو میری عقل، دیکھیے کامن سینس پریویلز، میں نے جو بات کی تھی وہ سائنٹیفک
پلس کامن سینس تھا ٹھیک کہ ہے۔ سائنٹیفکلی یہ اس طرح چلے گا. میں نے یہ کہا تھا کہ جولائی تک یہ پیک کرے گا, اگست میں یہ اسٹیبل ہو جائے گا, اس کے بعد ہماری مرضی ہوگی کہ ہم اس کو اوپر لے جائیں گے کہ نیچے لے جائیں گے. صحیح. اس کی وجوہات جو میری ناقص رائے میں آئی ایم ناٹ ایکسپرٹ, آئی ایم ناٹ اے بگ ریسرچر, بٹ سرٹنلی آئی ہیو کنڈکٹڈ نمبر آف ریسرچز. میرے اسٹوڈنٹس کے ساتھ مل کے کافی ہم نے کورونا پہ ریسرچ کیا ہے. ہمارے رفا انٹرنیشنل یونیورسٹی میں باقاعدہ ہم وی آر پائنیئر آف ڈیولپنگ اے کورونا ٹاسک فورس بائی دی چانسلر, اینڈ آئی ایم چیئرنگ دیٹ ٹاسک فورس وتھ پرنسپل کے انڈر میں, ہمارے جنرل اظہر رشید کے انڈر میں. تو وہ ہم لوگوں نے اس پہ بڑا کام کیا ہے. صحیح. دیکھیے نمبر 1 پہلی وجہ میں آپ کو بتا دوں جو آپ نے تھوڑی دیر پہلے کہا, ہمارے ملک میں لوگوں میں امیونٹی کمپیئر ٹو یورپین زیادہ ہے. اس کی وجوہات نمبر 1, ہم اس ملک میں اگر اس کی مثال لے لیجئے, ایک یورپ سے ایون پاکستانی ہمارا جو رہتا ہے یورپ میں, ہمارا دوست جو 20 سال سے وہاں رہتا ہے, تو اپنے ساتھ وہ پانی کی بوتلیں لے کے آتا ہے. عام نلکے کا پانی پی نہیں سکتا, ہم جناب یوں ہاتھ لگاتے ہیں اور پی لیتے ہیں, کچھ نہیں ہوتا ہمیں. کیونکہ یہ سائنٹیفک حقیقت ہے کہ جب آپ جرم سے ایکسپوز ہوتے ہیں تو باڈی کے اندر ایک سیل ہوتا ہے ٹی ایچ سیل, وہ بنتا ہے جو اس کو پروٹیکٹ کرتا ہے. بالکل. تو نمبر 1 وجہ تو یہ ہے کہ ہم اس پہ ہیں. نمبر 2, ہماری اس وقت ہم دنیا کے چند خوش قسمت لوگوں میں سے ہیں جہاں ہمارے پاس 24 سے 30 سال کے لوگوں کی تعداد مور دین 65%. صحیح ہے. دنیا میں سب سے زیادہ ینگسٹ پاپولیشن 65% سے زیادہ ہے. کوئی 70 کہتا ہے, بٹ ٹو بی ویری کنزرویٹو 65% تو ہے ہی ہے. اب یہ 65% لکڑ ہضم پتھر ہضم ہے, ان کے اندر امیونٹی اسٹرانگ ہے. اور میں نے آپ سے پھر کہا وائرس, کورونا وائرس بہت کمزور سا وائرس ہے. وہ اتنا کمزور ہے کہ کلورکس جس سے ہم اپنے گھر کی صفائی کرتے ہیں اس سے مر جاتا ہے وہ. بالکل ٹھیک ہے. الکوہل مر جاتا ہے, عام صابن سے مر جاتا ہے, ہیٹ سے مر جاتا ہے. تو لہذا نمبر 1 سوال تو یہ ہو گیا. اچھا, یہ جو سوال جو کیا تو مجھ سے سوال ایک باہر کے ملک کے ٹی وی کومنٹری میں انہوں نے پوچھا تھا سیم کوسچن کہ جی when you are saying that India has the same condition, why it has not happened to them? Why it is increasing there? میں نے کہا نمبر 1, their strategy initially was not right. Our government has taken steps, they may not be 100% correct. We did mistakes. We did mistake of bringing people from the other countries. Iran. We did the mistake of let the people assemble in a place, religious gathering. ٹھیک. But these are all two mistakes. Others are the right. So why it happened? Yes, they also eat all what we are talking, but they eat 2 things which we don't eat. Number 1 is alcohol. We don't. 99% of our population do not drink alcohol. Number 2, we don't use pig. And it is evidence based that alcohol especially reduces the immunity. Even the pig has been reported that it reduces the immunity. Those who use pig and those who use meat, the immunity is lower. This is well evidenced. صحیح. تو یہ ایک بہت بڑی وجہ یہ ہوئی. اچھا, دوسری جو اس میں ایک پہلی وجہ تو یہ ہوئی کہ ہماری امیونٹی زیادہ ہے. دوسری امپورٹنٹ وجہ یہ ہے کہ یہ وائرس ہمارے پاس تھوڑی دیر میں آیا ہے. ٹھیک. اور اس سے پہلے اگر آپ یاد کریں, یہ وائرس ہمارے سے مارچ میں آیا ہے اور دسمبر, جنوری, فروری پورے پاکستان میں پورا پاکستان چھینک رہا تھا اور کھانس رہا تھا. آپ کو یاد ہے؟ اٹ واز این ایپیڈیمک آف کامن کولڈ. آئی ایم ناٹ ٹاکنگ فلو. ٹھیک ہے. اچھا, کامن کولڈ میں اگین 60% از ڈیو ٹو کورونا وائرس. تو اگین اٹس مائی ہائپوتھیسس, آئی ڈونٹ ہیو ایگزیکٹ پروف بیکاز آئی کانٹ گو بیک ان ٹائم. ٹھیک. اس وقت جو کورونا وائرس سے انفیکشن کامن کولڈ کا لگا, اینٹی باڈیز تو بنے, اس میوٹیٹڈ کے خلاف 100% نہیں بنے, لیکن کچھ تو تھے مقابلہ کرنے کے لیے. صحیح ہے. بالکل. ٹھیک ہے. تیسری ایک اور اہم وجہ یہ ہے کہ ہم being religious, we do wuzu 5 times a day. بالکل. تو ہم اپنے ہاتھ اور ناک منہ تو ایسے بھی صاف کرتے ہیں, اور being a Muslim ہم ہاتھ دھوئے بغیر کھانا کھاتے نہیں. صحیح. ٹھیک ہے. تو یہ تمام چیزیں, اور سب سے بڑی بات ایک چیز اگین لیٹ اس ایکسپٹ, ہمارا مسئلہ ہے کہ ہم ہاف گلاس ایمٹی دیکھنے کے عادی ہیں. حکومت نے کچھ نہیں کیا. یار اگر کچھ نہیں کیا تو یہ کیسے ہو گیا؟
ایسا نہیں ہوتا. حکومت نے اسپیشلی NTOCC جو ہماری بنی، آرمی نے، ڈاکٹرز نے، نرسز نے، پیرامیڈکس نے، ایڈمنسٹریشن آف ہاسپٹلس نے، پولیس نے، ہماری تمام طبقات نے جہاد کیا ہے. صحیح. ایسے نہیں ہو گیا ہے. یہ ایک ریلیجس بلیف. اچھا ایک اور امیونٹی ریز کرنے کی ایک بڑی امپورٹنٹ بات بتاؤں. یہ اگینسٹ ویل ایویڈنسڈ ہے کہ اگر آپ کسی چیز پہ یقین کریں گے، بلیو کریں گے، آپ کی امیونٹی ریز ہوگی. صحیح. ہمارا ایمان قضا و قدر پہ ہے. بالکل. ہمارا ایمان ہے کہ اللہ ہماری حفاظت کرتا ہے. دیٹ پلیڈ اے صحیح. رول. اور ابو آل اس ملک پہ اللہ کی رحمت تو ہے. بالکل صحیح. اس ملک کو جیسے جیسے اللہ تعالیٰ نے مشکلوں سے نکالا ہے، انسانی عقل اس کا جواب نہیں دے سکتی. بالکل صحیح. بٹ وی مسٹ اپریشیٹ گورنمنٹ ایفرٹس، وی مسٹ اپریشیٹ دی ایفرٹس آف دا پبلک ان اسپائٹ آف ہم نے جتنی بد احتیاطی کی ہے. میں تو بالکل ایسا کانپتا ہی تھا عید ایسا میں ہی ہے. دیکھ کے بقرعید میں، اور میں بڑا ڈر رہا تھا. میرے ایک کہ دو بقرعید ڈاکٹر کے بعد کہتے پتہ تھے نہیں- یار کہ دعا کرو پاکستان میں نہ آئے. ہمارا تو جو سوشل سیٹ اپ ہے No doubt. اس میں تو یہ بہت زیادہ اس نو کی جو ڈاؤٹ. نا تو لیکن اللہ تعالیٰ نے لیکن واقعی وہی بڑا والی بات ہے کہ کرم ہمارے کیا. پاس ہاف گلاس فل بھی تو اچھا خاصا ہے نا، بڑا صحیح. اسٹرانگ ہے وہ. جی، اور اللہ کی الحمدللہ. رحمت ہمارے ساتھ ہے. اور نیک لوگ ہیں اس دنیا میں، ہمارے ملک میں، جو جی. دعائیں کرتے ہیں اور اچھا کام کرتے ہیں، اللہ اس کا اجر دیتا ہے. کوئی شک نہیں اس میں. ڈاکٹر صاحب فاروق وحید ہمارا پروگرام سن رہے ہیں، فیس بک پہ دیکھ بھی رہے ہیں. انہوں نے ایک سوال کیا ہے کہ روس اور چین نے ویکسین بنانے کا دعویٰ کیا ہے، اور روس میں تو صدر پیوٹن کی بیٹی نے بھی ویکسین لگوائی ہے. اس نے شی واز دا I know, فرسٹ ون ٹو I know, I know, اس I نے know. والنٹیئر کیا I کہ know, وہ I ویکسین know, اس پہ I know, لگائی I know, جائے. I know. اور ان کا ایک سوال اور ہے کہ کیا یہ بات درست ہے کہ کسی بھی بیماری کی ویکسین میں ایسی بیماری کی کم طاقت والا جراثیم شامل ہوتے ہیں، جب ان کو جسم میں داخل کرتے ہیں تو بیماری کے خلاف مدافعت پیدا کرتے ہیں؟ اچھا پہلا سوال یہ ہے کہ ویکسینز بنانے کا دعویٰ ہر ملک نے کیا. ٹھیک ہے. انڈیا بھی کر رہا بالکل. دعویٰ. پچھلے کئی ماہ سے ہم سن رہے ہیں مختلف ممالک اچھا نے. دیکھیے، میں ابھی تھوڑی دیر پہلے کہہ چکا ہوں، ہمیں کوئی بات کرنے سے پہلے ایویڈنس چاہیے. ٹھیک. ہمیں کوئی بات کرنے سے پہلے کیا ماضی میں وہ چاہیے. ماضی کی تاریخ یہ ہے کہ کوئی بھی ویکسین سال میں پروڈیوس نہیں ہوا. ٹھیک. ایڈز کا ویکسین آج 35 سال ہو گئے، ابھی تک پروڈیوس نہیں. آئی ایم ناٹ سیئنگ کہ اس کے خلاف نہیں ہوگا. صحیح ہے. میں تو ہمیشہ ہاف گلاس فل والا ہوں. لیکن having said that, I have to make it very clear. Vaccine is, if not prepared properly, is more dangerous than having no vaccine. ٹھیک. اس کی مثال ایبولا کی ویکسین بنی 1.5 سال کے عرصے میں بن گئی تھی، ٹھیک. اور لوگوں کو لگایا گیا اور اس کو ڈسکنٹینیو کرنا پڑا. ہم. اس کے سائیڈ ایفیکٹس بہت تھے. ابھی بھی جو پولیو کے خلاف لوگ بہت باتیں کرتے ہیں، اس کی بھی بنیاد یہ ہے کہ اس کے بھی سائیڈ ایفیکٹ ہے جس کا ان کو بتایا نہیں جاتا. اگر بتا دیا جائے تو شاید کوئی، میں آپ کو ایسپرین دوں، ایسپرین تو بہت اچھی دوا ہے، لیکن یہ آپ کو نہ بتاؤں کہ کھانے کے بعد کھائیے گا تو پیٹ میں، سے پہلے کھائیے گا تو پیٹ میں جلن ہو جائے گی، اور انسپائٹ آف ہر چیز کرنے کے باوجود بھی آپ کے پیٹ میں جلن ہو سکتی ہے، تو آپ پریشان نہیں ہوں گے. لیکن ہمارا مسئلہ یہ ہم بتاتے نہیں. تو ویکسین ڈیولپمنٹ کی گارنٹی ابھی تک کسی ملک نے نہیں دی ہے. ابھی تک کسی، چائنا اٹ سیلف از کریڈیٹنگ کہ ہم نے بنا لیا ویکسین. پاکستان میں بھی اس کی ٹرائل کی بات ہو رہی تھی، لیکن ہم نے یہ سوال کیا کہ کیا آپ نے اپنے ملک میں کیا ہے، اس کے رزلٹ دے دیں. تو وہ میرے یہاں کسی لیول پہ کچھ جگہ ہو رہا ہے. یہاں بھی ابھی سعودی عرب نے کہا کہ جی ہم تو اس پہ پورا ویکسینز پہ ہم پورا لوگوں پہ ٹرائل کریں، ہیومن ٹرائل. میرا سوال ہمیشہ ڈیولپ ورلڈ سے ہے، وی ڈیولپنگ ورلڈز آر ناٹ گینی پگ آف یو. صحیح. Why can't you do this in your country first? امریکن کمپنیاں یہاں کی کیوں ٹرائل کریں؟ یہ تو ایسے ہی ڈاکٹر صاحب کہ ہم پہلے وہ چوہے بلیوں پہ کرتے ایسے ہی ہیں ہے. پھر اب ہم انسانوں ان سے- پہ، ایسے ہی وہ ہمیں بھی اسی ہمیں بھی لیول گینی پہ- پگ بنا دیں. جی. تو میں اس کے لیے ذہنی طور پہ میں پریشان ہوتا ہوں. صحیح. اور ایز اے پرسن فرام ڈیولپنگ ورلڈ مجھے یہ بات نہیں سمجھ آتی. صحیح. آپ سب کا کریں نا، ہم یہ نہیں بالکل. کہتے ہیں کہ ہمیں نہ کریں، وہاں کا بھی کریں. 50 لوگ چن لیں آپ، 10 وہاں کے امریکہ سے چنیں، 10 انگلینڈ سے چنیں، 10 چائنا سے چنیں، 10 جرمنی، 10 ہمارے چن لیں، کوئی بات نہیں. آپ 50 کے 50 ہم سے چنیں گے، یا نائجیریا سے چنیں گے، یا سعودی عرب سے چنیں گے. دیٹس ناٹ فیئر. صحیح. ہیونگ سیڈ دیٹ، یہ کنٹروورشل ڈسکشن ہے. ڈسکشن سادہ سی ہے کہ ویکسین ابھی تک نہیں کوئی بنا، اور اس کی سیفٹی کی جو پروفائلز ہیں وہ اس وقت پتہ چلیں گی جو ہیومن ٹرائلز 100% کمپلیٹ ہوں گی. اور یاد رکھیے گا، ٹرائل کرتے ہی دوسرے دن رزلٹ اگر کوئی لیتا ہے تو وہ پھر فائدہ نہیں ہے. اس کا ایک سیف پیریڈ سائنٹیفکلی ہے، وہ کرنا پڑے گا. سو اٹ ول ٹیک سم ٹائم. اچھا، اس میں ایک اور بڑی اہم سوال جو بار بار میں کہتا ہوں کہ کیا یہ ویکسینز جو بنیں گی
Bill Gates is the biggest vaccine developer in the world, you know. صحیح. And there are so many companies. وہ جو بھی انویسٹ کر میں بھی انویسٹ کروں گا کسی چیز میں تو کیا میں اس کو اللہ واسطے بانٹ دوں گا؟ جبکہ میں ایک کمرشل کمپنی ہوں, میں کارپوریٹ ہوں, تو ظاہر ہے مجھے اس میں اس کے کاسٹ بھی نکالنے ہیں, اس کا فائدہ بھی نکالنا ہے, تو ظاہر ہے بڑا مہنگا ہوگا یہ. اور جیسا کہ میں نے پہلے کہہ چکا کہ 500 کا فلو ویکسین تم لگا نہیں سکتے, صحیح ہے. تو اس کو ہم جو اگر 10,000 کا بھی ہوگا تو ہم کہاں سے لگائیں گے؟ صحیح ہے. میرا ایک فارماسسٹ دوست ہے, اس سے بات ہو رہی تھی, وہ یہ کہہ رہا تھا کہ ان کی جو فیکٹری ہے ڈیورنگ یہ لاک ڈاؤن اور یہ سارا جو سلسلہ ہوا ہے, دنیا جہان کے کاروبار بند تھے, لوگوں کے جابز نہیں تھیں, سارا کچھ, لیکن فارماسیوٹیکل جو ہے نا فل کیپیسٹی میں چیزیں بنا رہی تھی, اور وہ اپنے امپلائیز کو انہوں نے ایکسٹرا پیسے دیے ہیں, بونسز دیے ہیں. سر میں آپ کو اتنا بزنس گیا ہے. ایک بات بتاؤں, آپ دیکھیں کہ پچھلے دنوں کتنی دوائیوں کا کلیم ہوا. ہائیڈروکسی کلوروکوئن بلینس آف ڈالرز کے امریکہ نے ایکسپورٹ کیے. ہاں, ہم نے بلینس آف ڈالرز کے, آپ کو مزے کی بات بتاؤں کہ ہمارے پاس فارماسیوٹیکل کمپنیاں گفٹ دینے آ رہی تھی تو وہ ہائیڈروکسی کلوروکوئن, اور بعد میں یہ ثابت ہوا کہ بجائے فائدہ کے نقصان کر رہا ہے. ایزیتھرومائسین, بچوں کو لیور فیلئر ہو گیا ہے کیونکہ ایزیتھرومائسین انہوں نے وہ لیور پہ ٹاکسک افیکٹ ہے اس کا, انہوں نے ہائی ڈوز میں 4 کیپسول صبح شام کھلانے شروع کر دیے. اس کے علاوہ یہ پلازما شروع ہوا, تو پاکستان میں تو لوگوں کو پکڑ پکڑ کے, چاہے اس کو ایڈز ہو وہ ہو سوری چاہے وہ کورونا ہو یا نہ ہو, اس کے پلازما لے کر کے 4 لاکھ روپے میں ہم نے پلازما بیچے ہیں. ایک دوا آتی ہے جو کہ امیونٹی کو الرجی اور امیونٹی بہتر کرنے کے لیے, وہ 30,000 کی دوا تھی, 4 لاکھ روپے کے وائل. ہمارے منسٹر صاحب نے کہا کہ ان کو نہیں مل رہا تھا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم نے تو, آئی ایم سوری ٹو سے, ایک طرف ہمارے میجورٹی, اللہ کا شکر ہے, اور اسی لیے کورونا یہاں سے گیا ہے, اور اسی لیے شاید اس ملک سے کورونا گیا کہ اللہ میاں کو ہم پہ ترس آ گیا, ورنہ یہ ظالم لوگ اس پورے قوم کو لوٹ کے کھا جائیں گے. کہ ان لوگوں نے, بہت اچھے لوگ, زیادہ میجورٹی اچھے لوگ, کچھ لوگوں نے تو ظلم کیا ہے. آپ دیکھیں نا ماسک کے ساتھ کیا ظلم ہوا ہے, پتلی پتلی جھلیاں وہ ماسک کے نام پہ بیچ رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں, اور شروع میں تو 50 روپے کے عام سرجیکل ماسک وہاں پہ 500 روپے کے عام ماسک بکے ہیں جب پینک تھا. تو صحیح. یہ جو آپ کے N95 کا مذاق بنا تھا, N95 جنرل پبلک کے لیے ہے ہی نہیں, یہ ہیلتھ کیئر ورکر کے لیے ہے. صحیح. اور N95 2 ہزار کا ایک ماسک لوگوں نے خریدا ہے اور بیچا ہے لوگوں نے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. دوسرا سوال جو ان کا وہ بڑا اہم ہے. ہاں, ویکسینز میں, ویکسین کا بنیاد یہی ہوتی ہے کہ آپ اس آرٹیفیشلی اس ڈیزیز کی جراثیم کو ڈالتے ہیں. اور میں ایک سمپل مثال دوں, کورونا سے ہٹ کے BCG ویکسین جو کہ بہت استعمال ہوتا ہے, آسانی سمجھ میں آئے گا. BCG میں لائیو, زندہ, ایٹینویٹڈ, اس کی ٹاکسسٹی بار بار اس کو کلچر کر کر کے اس کی بیماری پیدا کرنے کی صلاحیت ختم کر دیتے ہیں, لیکن اس کی اینٹیجن پروڈیوس کرنے کی صلاحیت رہتی ہے اور باڈی میں امیونٹی اس کے خلاف پیدا ہوتی ہے. اسی طرح پولیو لائیو وائرس ہے, تو ہم وائرس ڈالتے ہیں, اور اس میں جو ان کا سوال ہے وہ بالکل ٹھیک ہے کہ ہم یا تو بالکل لو لیول کی ہم ڈیزیز پروڈیوسنگ ٹاکسن ڈالتے ہیں, یا ہم ایون لیونگ یا ڈیڈ آرگینزم ڈالتے ہیں جو کہ اس کے خلاف امیونٹی پروڈیوس کرتا ہے. صحیح. اچھا, جہانگیر حسین شاہ نے پوری ٹیم کو سلام کہا ہے. وعلیکم السلام جہانگیر صاحب. بشرا نعمان صاحبہ پسند کر رہی ہیں, بہت بہت شکریہ. وہ تمام خواتین حضرات جنہوں نے اس پروگرام کو سنا. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ میڈیکیشن کے حوالے سے بھی آپ نے کچھ دوائیوں کو تو نام ذکر کیا جو شروع میں بڑا یہ ایک ہائپ آ گئی تھی جی کہ یہ دوائی آ گئی, اور وہ لوگوں نے اپنے گھر بھیج دیے سر. کورونا کے علاج کے لیے خدا کی قسم اس ملک میں بہت سارے اسپتالوں نے, میں کسی کا نام نہیں لوں گا, ظلم کیا ہے. صحیح. 1 لاکھ روپے ایک دن کے چارج کیے گئے. صحیح ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, اب موجودہ صورتحال کے گورنمنٹ نے ایز ڈاؤن بھی کر دیا, لاک ڈاؤن بہت حد تک بہت ساری چیزیں کھل گئی ہیں, اور ون آف دا ریزن کہ معاشی ضرورت تھی اس کو کھولنا, یہ نہیں تھا کہ کمپلیٹ ختم ہو گیا ہے یہ, جیسا آپ نے بھی ذکر کیا. اب آگے کیا اسٹریٹجی ہونی چاہیے ایک جنرل پبلک کے لیے کہ اب چونکہ ہمیں اجازت ہوگی ہے باہر نکلنے کی, کچھ حد تک سوشل گیدرنگز کی بھی, اور اسی طرح سے شاید نیکسٹ منتھ اسکول, کالجز, یونیورسٹیز بھی کھولنے کا پلان ہے. تو اور آپ نے جیسے فرمایا کہ یہ ابھی رہے گا, وائرس ختم نہیں ہوگا کچھ سالوں تک, تو ایسی صورتحال میں ایک جنرلی ہمیں کیا اسٹریٹجی جو ہے وہ اختیار کرنی چاہیے؟ اچھا, آپ نے اس سے پہلے جو سوال کیا تھا علاج, اس کا کوئی علاج نہیں. ٹھیک ہے. باقی تمام چیزیں سپورٹیو ہیں. اس میں بخار آتا ہے, پیراسٹامول دے سکتے ہیں. اس میں فلوئڈ لاس ہوتا ہے, بخار,
فلوئڈ لاس ہم کور کر سکتے ہیں. اینٹی بایوٹکس کا کوئی رول نہیں ہے, اچھا اینٹی ملیریل کا کوئی رول نہیں ہے, ٹھیک. ایون اینٹی وائرل کا کوئی رول نہیں ہے. یہ سب سپورٹیو کے طور پہ آپ استعمال کر سکتے ہیں کہ تھوڑا بہت شاید 100 میں 10% کوئی سپورٹ ہو جائے, لیکن ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ یہ 10% کے لیے جو سائیڈ ایفیکٹس ہم لے رہے ہیں, جو ہم کاسٹ لے رہے ہیں, جو ہم فائنینشیل امپیکٹ ڈال رہے ہیں, کیا وہ مناسب ہے. تو میرے خیال میں پاکستان کے ڈاکٹروں نے اگین دے مسٹ بی سیلوٹیڈ, بیکاز آئی ایم اے ڈاکٹر اس لیے نہیں کہہ رہا ہوں. پاکستان میں جس طریقے سے اس کو مینج کیا گیا, یہ بھی ایک کیس اسٹڈی ہے پوری دنیا کے لیے. صحیح. اب دوسرا جو سب سے اہم سوال, یونائیٹڈ نیشن کا تعریف کر گیا بندہ کہ ان کا جو ہیڈ ہے اس نے کہ دنیا سیکھے پاکستان سے. سر حق ادا کیا. صحیح. آپ یقین کیجئے دونوں چیزوں میں جس طرح اس کو مینج کیا گیا بڑے پلان طریقے سے, اینڈ اگین آرمی شوڈ بی گیون کریڈٹ فار دیٹ. صحیح. کہ ان کی ٹیم نے سویلینز کے ساتھ مل کے, ایک بڑا اچھا سویلین آرمی کا ایسی مثال ہے کہ شاید کہیں ملے, کہ دونوں نے اپنی پوری اسٹرینتھ یوز کی ہے, اور الحمدللہ اسی لیے ہوا. حکومت نے بھی, ایڈمنسٹریشن نے بھی, ہاسپٹلس نے بھی, سب نے بڑا بڑا رول پلے کیا ہے. میں پھر وہی کہوں گا, خدا کے لیے ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. دیکھیے فلو کیا دنیا سے گیا ہے؟ نہیں گیا نا. کیا ڈائریا جو ہوتے ہیں جس وائرس کی وجہ سے دنیا سے چلے گئے؟ نہیں گئے نا. لہٰذا یہ بھی نہیں جائے گا. یہ ہمارے ساتھ رہنے کے لیے ہے. اگر انسان جراثیم ہے, مچھر ہے دنیا میں, مکھی ہیں, وائرس ہیں, بیکٹیریا ہیں, تو ہیں. ہمیں جو چیز کرنا ہے وہ اسلامی طریقوں پہ عمل کرنا ہے. صفائی نصف ایمان ہے. ہاتھ کی صفائی, نوز بلو کرنا. صحیح. بڑے چیزیں چیزیں بتا دیتا ہوں جو کہ کر لیں ہم تو کیا کورونا, کیا الرجی بھی کنٹرول ہو جائے گا, فلو بھی کنٹرول ہو جائے گا. صحیح. نمبر 1, واش یور ہینڈس فریکوینٹلی. جب بھی آپ کوئی ایسا کام کرے جس میں بہت ساری چیزیں ٹچ کی ہوں, آپ سمپل صابن سے دھو لیں. کچھ نہ ملے خدا کے لیے سادہ پانی سے دھو لیں. ایک ہینڈ واشنگ, فریکوینٹ ہینڈ واشنگ. نمبر 2, کورونا کے لیے, کورونا بہت کمزور وائرس ہے لیکن چپٹ گیا آپ سے اور آپ کی امیونٹی کا لو ہے, دین یو آر ان ریئل ٹربل. ٹھیک ہے. یہ جو میرا آپ کا ڈسٹینس ہے آلموسٹ 6 فیٹ کا, دیٹس سیف ڈسٹینس. ٹھیک ہے. اس کے بعد اگر مجھے چھینک ایک بھی آئے, میں نے ماسک پہن لینا ہے. مجھے بخار آیا, اس جھنجٹ میں نہیں پڑنا ہے کہ یہ بخار مجھے فلو کی وجہ سے ہے کہ ملیریا کی وجہ سے. آپ خدا کے لیے ماسک پہن لیں. میں کل ایک جگہ بیٹھا ہوا تھا, چونکہ اب OPDs کھل گئی ہیں, تو ڈاکٹرز نے مجھ سے سوال کیا کہ ڈاکٹر صاحب وہ ہم کیا کریں پیشنٹس کو, ہم ڈائریکٹ دیکھ رہے ہیں. میں نے کہا آپ سب کو دیکھیں, آپ ماسک پہنیں, اور آپ N95 ماسک پہنیں کہ آپ ہیلتھ کیئر ورکر ہیں, اور وہ بندہ جو ہے اس کو بھی ماسک پہنائیں. ٹھیک. آپ پیشنٹ جس کو دیکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے. جب آپ نے ایگزامن کرنا ماؤتھ تو ٹھیک ہے, آپ اپنے آپ کو فلی پروٹیکٹڈ ہیں, آپ ایک سیف ڈسٹینس رکھ کر کے جتنا ضروری ہو کریں, وہ تو ظاہر ہے. دیکھیے میں پروفیشنل ہیزرڈ تو ہے. مجھ سے کسی نے کہا کہ یار یہ تو بڑا مسئلہ ہے. میں نے کہا دیکھو, فوجی گولی سے اور ڈاکٹر بیماری سے ڈرے گا تو اس کو دونوں کو اپنی پروفیشن چھوڑ دینے چاہیے. احتیاط چوز کیا تو یہ تو یہ ہے, اور اس کا اجر بھی تو اللہ بے شمار دے رہا ہے نا. دیکھیے میں اپنی مثال دیتا ہوں, میں TB کا ایکسپرٹ ہوں, میں پلمولوجسٹ ہوں. 1983 میں نے پہلی پوسٹ گریجویشن کی ہے. ناؤ اٹس مور دین ہاؤ مینی ایئرس, 30 سال سے بھی زیادہ ہو گئے. اللہ کا شکر مجھے کبھی TB نہیں ہوئی. صحیح. وہ کیوں؟ کیونکہ اللہ میری حفاظت کرتا ہے. بالکل. کیونکہ میں مریضوں کے لیے ایک نیک نیت سے کرتا ہوں تو اللہ میری حفاظت کرتا ہے. تو نمبر 1 فریکوینٹ ہینڈ واشنگ, نمبر 2 سیف ڈسٹینس, نمبر 3 سوشل ریسپانسبلٹی. ہم ریسپائرٹری ہائیجین کہتے ہیں اس کو. چھینک آیا تو وہ کریں. گھر سے کہیں سے بھی باہر سے گھر آئیں تو آپ ہو سکتا ہے جراثیم لا رہے, خدا کے لیے اپنے بچوں پہ, اپنے بوڑھے والدین پہ رحم کریں. اپنے ہاتھ اچھی طرح دھو لیں, اپنے منہ اچھی طرح, اپنا کپڑا وہ سیف جگہ لٹکا دیں. اگر دھوپ میں لٹکائیں تو بہت اچھی بات ہے, ورنہ ایک سیف جگہ لٹکا دیں جہاں بچے یا بوڑھے نہ جا رہے ہوں. اور اپنا نوز اچھی طرح بلو کر لیں. آپ یقین کریں کہ انشاءاللہ تعالی کورونا کو ہم نے پچھاڑ دیا ہے. ہم اس کے اوپر بیٹھے رہیں تو بہتر ہے, اس کو موقع نہ دیں کہ اٹھ جائے. میں ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں کہ دشمن کو مارو تو اچھی طرح مارو, ورنہ اس کو مارنا نہیں. صحیح ہے. اگر تم نے اس کو ادھموا چھوڑا تو وہ جب اٹھے گا تو تمہیں چھوڑے گا نہیں. بالکل. یہ ڈاکٹر صاحب جو آپ بات کریں, ایک سوال کی شکل میں میرے پاس ایک پوائنٹ بھی پڑا ہوا تھا کہ سیکنڈ ویو کی ذکر کیا جا رہا ہے. دنیا کے مختلف ممالک میں جیسے سیکنڈ ویو آئی ہے اور بڑی وہ اس کی انٹینسٹی بھی اور زیادہ ہے. ہمارے ہاں بھی کوئی ایسی ایکسپیکٹیشنز؟ دیکھیے یہ تو کامن سینس کی بات ہے. جب نیوزی لینڈ جیسا سیف ہیلتھ کیئر کنٹری, جہاں
100 घरों पे एक डॉक्टर मौजूद है उसके वॉकिंग डिस्टेंस पे। صحیح ऑस्ट्रेलिया हेल्थ केयर इज सुपर। आई वाज रिसेंटली इन ऑस्ट्रेलिया और मैंने पूरे हेल्थ केयर सेक्टर में, स्कुआ एक ऑर्गेनाइजेशन है आयरलैंड की जो कि पूरी दुनिया की क्वालिटी को एक्रेडिट करती, उन्होंने मुझे भेजा था ऑन स्टडी विजिट और मैं हाईली इम्प्रेस्ड। उनके जो जनरल प्रैक्टिस क्लिनिक हैं, आप इमेजिन नहीं कर सकते कि उनकी जो एक्रेडिटेशन है वो मुश्किल है बनिस्बत हॉस्पिटल के, क्योंकि वो कहते हैं ये असल मेन डोर है, इस डोर को बंद कर देंगे। तो इन मुल्कों में जब हो सकता है तो हम कोई दूध के धुले हुए, ये तो कॉमन सेंस की बात है। सही। मैं जैसा कि अभी इतनी देर से हम डिस्कस कर रहे हैं, कोरोना हमारे पास है, हमारे पास रहेगा, हम उसको काबू में रखते हैं या हम बेकाबू होते हैं। अगर हमने अपने मामूलात को थोड़ा सा, मैं ये नहीं कहता कि बहुत बड़ी चेंज, इसमें से जो हमने बात की कौन सी बड़ी चेंज है और कौन सी चीज हम नहीं करते हैं, फ्रीक्वेंसी बढ़ाने की जरूरत है, अवेयर होने की जरूरत है, दुश्मन पे नजर रखने की जरूरत है। सही। तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई ऐसे मसले की बात है। सेकेंड वेव इज वेरी मच एक्सपेक्टेड। आपका सवाल अगर आप ये कह रहे हैं क्या हो सकता है, अगर हमने बदएहतियाती की तो जो हम कर रहे हैं, सही। मैं बहुत खौफजदा हूं और फिर 10 अर्ज करूंगा अपने तमाम दोस्तों से, मैं कांपता हूं सोच करके, क्योंकि मुझे थोड़ी सी चीज़ों का पता है। मैं इंटरनेशनली मैं WHO के साइट पे उसमें भी हूँ, कमेटी में भी हूँ, IHI कमेटी में भी, वहाँ भी डिस्कस हो रही चीज़ें। तो उनके तजुर्बात, उनकी चीज़ें देख के जब मैं अपने मुल्क में देखता हूँ तो वो वाली बात है, कोई तो है जो निज़ाम हस्ती चला रहा है। सच्ची बात यह है कि अल्लाह ताला की मेहरबानियों से हम बचे हुए हैं, वरना हमारी जो हरकतें हैं, जो हमारे तरीके हैं, वो नहीं है। खुदा के लिए अभी भी वक्त है। अल्लाह ताला ने हम पे खास करम कर दिया है। हम अब इस वक्त हम होश संभालें, अपने बच्चों का, अपनी कौम का ख्याल करें, तो इंशाअल्लाह ताला हमारा कुछ भी नहीं, कोई सेकंड वेव नहीं आएगा। जज़ाकल्लाह डॉक्टर साहब, बहुत थैंक यू वेरी शुक्रिया। मच, बहुत बहुत शुक्रिया। सामईन मोहतरम, प्रोग्राम इलाज हिफाजत के साथ आप समात फरमा रहे थे और ये प्रोग्राम फेसबुक पे हमारे पेज पे भी पेश किया गया और फेसबुक के पेज पे हमारे प्रोग्राम आर्काइव में मौजूद रहते हैं। अगर आपसे मिस हो गया, प्रोग्राम पूरा नहीं सुन सके, तो हमारे पास ये एक सहूलत मौजूद है कि आप जब चाहें इस प्रोग्राम को उस पर देख सकते हैं। हमारे साथ तशरीफ रखते भट्टी साहब एक सिर्फ जुमला कह जी दूं, डॉक्टर साहब प्लीज। कोरोना के केसेस अभी भी हो रहे हैं, कोरोना से डेथ्स अभी भी हो रही है, इसको हमने कम करना है, बढ़ने नहीं देना। जज़ाकल्लाह डॉक्टर साहब।